حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة قال وفي الباب عن البراء بن عازب. تو یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت بیان کرے اللہ کے نبی کی، اور اس میں اپنے شاگردوں کو یہ بیان کرے کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھلاؤں. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کو پوچھے، اپنے شاگردوں کو بولے. اس کے بعد فصلى حضور کی نماز پڑھ کے دکھلائے. فلم يرفع يديه الا في اول مرة. تو پوری نماز میں شروع کے علاوہ باقی نماز میں رفع یدین نہیں کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ. اور اس باب میں یعنی اس سلسلے میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے. اب دیکھیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے گواہی دی ہے حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے بالکل حسن حدیث ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. اور اسی کے قائل ہیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین میں سے علماء اسی کے قائل ہیں. علماء کہتے ہیں بالکل سارے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے جو الفاظ اس کا صحیح ترجمہ جی کر رہا ہوں. غیر واحد غیر واحد کا ترجمہ ہوتا اکثر، ایک سے زائد، بیشتر، اکثر، سب ترجمہ بہت سے. ٹھیک ہے، تو علماء صحابہ اور علماء تابعین میں بہت سارے اسی کے قائل تھے. وہ ہوا قول سفیان، اور یہی بات سفیان ثوری کی ہے. وہ اہل کوفہ، اور اسی کے قائل اہل کوفہ ہے. ٹھیک ہے، تو الغرض یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کی سند الحمدللہ حسن درجے کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے تھوڑی سی ہمارے باپ بھائی جو سند کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس کی تھوڑا سا سند بیان کرتے ہیں. حضرت حناد کے علاوہ باقی شیخین کے راوی جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بول رہا ہوں ترمذی کی سند علی شرطی مسلم ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط کے مطابق ہے، کیونکہ ان کی سند میں عثمان ابن ابی شیبہ کے بجائے حناد ہیں، جن سے امام بخاری کے علاوہ بقیہ سارے اصحاب ستہ روایت کرتے ہیں. اسی لیے امام ابن حزم ظاہری کہتے ہیں ان ھذا الخبر صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے. بلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے. حافظ ابن القطان فاسی بھی اپنی مشہور کتاب بیان الوہم والایہام میں امام دارقطنی سے ایک حدیث کی تصحیح نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وممن قال ذلك الدارقطنی قال انه حدیث صحیح وانما المنکر فیہ علی وکیع زیادۃ ثم لا يعود قالوا انه كان يقولها من قبل نفسه. یعنی دارقطنی کا جو ایک اعتراض تھا اس کو نقل کرے کہ دارقطنی کہا کرتے تھے کہ اس میں ایک طرح کا منکر ہے، اور وہ جو ہے اپنی طرف سے روایت بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، امام دارقطنی کا اعتراض کرے. پھر بعد میں والحدیث عندی اپنی تحقیق پیش کرنے کے بعد آخر میں فیصل قول اپنا یہ بیان کرے والحدیث عندی بعدالت رواته اقرب الى الصحة، اور میرے نزدیک حدیث اس کے روات کی عدالت کی بنیاد پر اقرب الى الصحة زیادہ صحیح ہے. وما به علت سوا ما ذکرت، اور اس میں میرے بیان کی ہوئی وجہ کے علاوہ اور کوئی خامی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
معروف محقق علامہ احمد شاکر نے بھی اس حدیث کی تصحیح ان الفاظ میں کی ہے، ہوا حدیث صحیح وما قالوه فی تعلیلہ لیس بعلت، کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، وما قالوه، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کی لیس بعلت، وہ کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی احمد شاکر صاحب کا جو تحقیق ہے اس کے اوپر تعلیقات ہے، اس میں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ عصر حاضر کے مشہور محقق شعیب ارناؤط اور غیر مقلد عالم زہیر الشاویش نے بھی اس حدیث کی صحت کو بیان کیا ہے، شرح السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24۔ اور معروف ظاہری عالم اور ناقد حدیث شیخ ناصر الدین البانی تو نہایت تاکید اور جزم کے ساتھ لکھتے ہیں، والحق انہ حدیث صحیح، سچ بات یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، واسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اور اس کی سند مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، ولم نجد لمن اعلہ حجۃ یصلح التعلق بها، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف بات کہی ہے، لمن اعلہ، جنہوں نے اس میں علت بیان کی ہے، ان کا اس سے حجت پکڑنا صحیح نہیں ہے۔ لم نجد لمن ورد الحدیث من اجلها، کہ اس کی بنیاد پر حدیث کو رد کر دے، مشکات المصابیح بتحقیق الشیخ البانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254۔ تو یہ محدثین حضرات ہیں جنہوں نے جو ہے اس حدیث کی سند کے اوپر کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے اور اس کا متن بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کی سند کے بارے میں اپنی یہ کیا بولتے ہیں اس کو تحقیق پیش کی کہ یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بولیے کچھ دوسری دلیل آپ پیش کرتا ہوں، میں پیش کر سکتا ہوں۔ جی صاحب، سنن ابی داؤد حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة، انہوں نے اپنی نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا۔ اور ایک روایت ہے سنن ابی داود میں حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا معاویہ وخالد بن عمرو وابو حذیفہ قالوا حدثنا سفیان باسناده بهذا قال فرفع يديه في اول مرة وقال بعضهم مرة واحدة۔ تو اس روایت میں بھی فرفع يديه في اول مرة کہ اپنے رفع یدین نماز میں صرف ایک مرتبہ انہوں نے کیا، وقال بعضهم مرة واحدة۔ اگلی روایت ہے سنن نسائی، اس میں نکال کے بتاؤں گا نا، ایسی بدلا نہیں چلتا۔ دیکھیے اصل میں جو جتنی روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں ایک ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہی ہے نا، وہ ایک ہی ہے، تو اس کو الگ الگ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ کہتے یہ صحیح ستہ میں مختلف کتابوں میں اپنے اپنے آپ یہ سندوں کہتے سے ہیں کہ یہ روایت اب جیسے صحیح بخاری میں ایک روایت پڑھی ہے میں نے، تو صحیح مسلم میں بھی ہے، اب اس کو الگ کر کے پڑھنے کی کسی میں کچھ زیادہ وضاحت ہے، کسی میں کچھ کم ہے۔ الفاظ کے ذرا سے فرق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو طویل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی آپ دوسری کوئی دلیل اور ہو وہ پیش تو کریں۔ الگ اسی طریقے سے ایک اور دلیل پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ پانی کی بخاری شریف اور روایت پیش کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت تو یہ بیان کر کے انہوں نے اپنے شاگردوں کو اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے دکھلائی، لیکن اب شاگردوں کو دکھائی نہیں، نافع نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے، اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے احادیث حضور کو دیکھ کے سوری بنتا ہے اور اللہ کے نبی کی نماز بتلائی، ٹھیک ہے مطلب جی۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال اخبرنی سالم
سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين. کہ بالکل جو آپ روایت بیان کریں نا مول صاحب اس کے بالکل خلاف ہے. دیکھیں بالکل خلاف ہے. بہت بڑا راز ہے. مسند حمیدی میں یہ روایت ہے. مسند حمیدی تو اس کی سند پہلے آپ پڑھ کے ترجمہ سنا دیجیے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا افتتح الصلاة جب نماز شروع کرتے رفع يديه حذو منكبيه کہ اپنے کاندھوں کے برابر مونوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے واذا اراد ان يركع جو رکوع کرنا چاہتے وبعدما يرفع رأسه من الركوع اور رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد فلا يرفع رفع یدین نہیں کرتے تھے ولا بین السجدتین اور سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ دوسری روایت ہوئی آپ کی دلیل. جی ٹھیک ہے. اب تیسری روایت پیش حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کرتے ہیں. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلاة تو وہ صرف نماز کی ابتدائی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے. اس کی روایت ہے یہ مصحف شرح معانی الآثار شرح معانی الآثار ہے. تیسری روایت ہے صحابی کا عمل ہے. جی آثار ہے صحابی کا. حضرت ابن عمر کا عمل بتلایا تھا نا آپ. جی یعنی دیکھیے آپ ایک حدیث بتائے ہیں دو آثار بتائیں. جی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث بتائیں پہلے عبداللہ بن مسعود رسول اللہ اور ایک اللہ کے نبی سے ثابت بتایا کون سا ابھی جو بتایا مسند حمیدی. مسند حمیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں یہ دو ایک آثار ہے. ایک اثر بتایا. یہ اثر اور ایک اثر بتا رہا ہوں. قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلاة کہ تکبیر تحریمہ نماز کے شروع میں تکبیر کے وقت میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے ولم يرفعهما فيما سوى ذلك اور اس کے علاوہ اور کہیں پر رفع یدین نہیں کرتے تھے. موطا امام محمد وفیہ محمد بن ابان وهو صالح للمتابعات متابعات کے بالکل لائق ہیں قابل ہیں محمد بن ابان. وہ ترجمہ نہیں اس کا چلیے برا کیوں تھا وہ صالح للمتابعہ کا ترجمہ وہ نہیں ہے. کیا ہے مطلب مطابقت کی وجہ سے وہ یعنی قابل قبول نہیں ہے. مطلب کہ دوسرے راوی بھی ان کی موافقت میں روایت کرتے ہیں اس لیے قابل قبول ہے. مطلب ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں. اللہ کے یہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ کیا بولے تھے آپ وہ مطابقت کے لائق ہیں یہ کہا آپ نے. وہ ترجمہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں. صالح لمطابعتی مطابقت کی وجہ سے وہ لائق ہیں ہے نا. اس لائق ہے کہ قبول کر لیا جائے. آپ نے کیا کہا قبول کر لیا جائے. آپ نے جو کہا ہے وہ الفاظ دہرائیے. وہی مطلب لائق ہے بولا میں. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. جی بے شک یہ ایسی بات نہیں کہ فی الحال اس میں آپ کے لیے کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. وہ عذر گناہ بدتر از گناہ. میں لائق ہے بول رہا ہوں. ریکارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ کو صلح کرانے کے لیے یہ الصلح خیر اس سے بڑھ کے چیز اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. لائق ہے بول کے میں بول رہا ہوں قابل قبول ہے آپ بول رہے ہیں. لائق ہے بول کے میں بول رہا ہوں. آپ
آپ نے لائق کہا نا، آپ کس بات کے لائق کہا؟ قابل قبول ہے، مطابعت کے لیے قابل قبول ہے، آپ بولے میں نے یہ نہیں کہا، کیا بولے تھے؟ میں نے کہا مطابعت کی وجہ سے یہ قابل قبول ہے، وہ حدیث کی اصطلاح ہے وہ، اور مطابعت کے لائق ہے، یہ حدیث کی کوئی اصطلاح نہیں ہے. ٹھیک ہے سمجھ رہے؟ جی. یہ کتنی روایت ہوگی؟ 4 روایت ہوگی آپ نے. ہے بہت مصاب کچھ سنا دیا بس. یہ 4 روایت بس کافی ہے آپ کے لیے. میرے پاس بھی بہت ساری روایتیں تھیں، میں نے جی اتنی سنائی بتا رہی جی کافی سمجھتا ہوں. کافی سے بات شروع کریں گے. پھر جیسے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت آپ نے پیش کی ہے ترمذی کی. امام ترمذی کے حوالے سے آپ نے بہت زور سے یہ کہا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے نا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تحسین کے سلسلے میں، تفسیر کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متساہل ہیں. یہ علماء کے درمیان معروف مسئلہ ہے یا نہیں؟ اس کو بولیے. ہاں نہیں ہے، متساہل ہے. بالکل نہیں، متساہل نہیں ہے. بالکل نہیں، امام ترمذی متساہل نہیں ہے. متساہل نہیں. صرف مولانا عبدالرحمن مبارک پوری صاحب متساہل قرار دیا. صرف عبدالرحمن مبارک پوری. تو صرف 4 بتائے اور بہت ساری ہے. بہت ساری روایت ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ وہ جو بہت ساری ہے نا وہ آپ نے پیش نہیں کی. ان سے فروتر درجے کے کمزور ہیں. ان سے ان 4 کے مقابلے میں وہ کمزور ہیں، وہ آثار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ کبھی کون سی ہے، کبھی کون سی آپ اس کو کمزور بول رہے ہیں. ان کے مقابلے میں کمزور کہہ رہا ہوں. ان کی کیا حالت ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں. کبھی کون سی ہے؟ بخاری کو کبھی مانیں گے؟ بخاری کو نہیں کبھی مانیں گے، دنیا اور کسی کو کبھی مانیں گے. ہاں بخاری کو کہاں کبھی ہے؟ مانیں گے. بخاری شریف کے اندر ہی پورے حدیث صحیح ہیں. کس کو مانیں گے؟ میں کیا ہوا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بات نہیں ہو رہی ہے. بات بالکل اسی پہ بات کر رہا ہوں. دلیل کے طور پر ہاں 4 بتائیں، اور ایسے کئی احادیث ہیں جو ہمارے پاس ہم بالکل بتا سکتے ہیں. ایسی کوئی روایت نہیں ہے آپ کے بولیے، پاس. آپ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی روایت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو پیش کیجیے. آپ ٹھیک ہے آپ بول رہے وہ ہیں آثار ہوں گے. وہ ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی روایت نہیں ہوگی سوائے صحیح مسلم کی ایک روایت کی، جابر بن سمرہ ابھی میں سنا تھا اور کوئی روایت نہیں. وہ آثار ہوں گی. وہ قرآن سے سنا تھا انشاءاللہ، حدیث تو دور کی کیا آثار پہلے قرآن سے. یہ قرآن سے وہ تشریح علماء کی ہوگی. وہ نہیں، قرآن نہیں، مجید علماء کے کی الفاظ نہیں. نہیں ہوگی. ہم سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتلاؤ کہ قرآن میں صراط کے ساتھ کہاں لکھا ہے بقائے رفع الیدین، دعا میں رفع الیدین. تو قرآن مجید میں کہاں صراط کے ساتھ لکھا ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا؟ علماء کی تشریح پیش کریں گے آپ نا. علماء کی نہیں، تفسیر ابن عباس، تفسیر سمرقندی کے اندر حضرت حسن بصری حسن بصری کیا علماء میں سے نہیں ہے تو کیا ہے؟ کی پہلی دوسری ہم سمجھ رہے ہیں، ہم معلوم ہے وہ، لیکن علماء کی تفسیر ہے نا وہ. اب وہ سندی طور پر بھی اس کو پڑتال کریں گے ہم، اس سندی طور پر صحیح نہیں ہوگی ثابت ہے نا. تفسیر عباس کب کی کتاب ہے یہ جو علماء لکھے؟ تفسیر ابن عباس کو کتاب ہے ہی نہیں. ابن عباس نے لکھی ہو، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ. آپ منع کر دیے تو ہو جاتا ہوں، کتاب نہیں. آپ ثابت کرو، آپ بات کرو، آپ ثابت کرو. انشاءاللہ میں ثابت کر دیتا ہوں. ثابت نہیں کیا تو ثابت کر دیا تو تفسیر عباس اور تفسیر سمرقندی کے اندر رفع یدین نماز میں کے جو بات ہو رہی ہے اس کو مکمل کیجیے آپ. تفسیر ابن عباس کوئی کتاب نہیں ہے. تفسیر ابن عباس کے نام پہ بہت کچھ لکھا گیا، لیکن تفسیر ابن عباس امام ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس سے کوئی کتاب نہیں لکھی. ان کی روایت کو نقل کیا لوگوں نے، تفسیر ابن عباس کا نام دے دیا اس نے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تفسیر ان کی لکھی بات آگے بڑھے.
سمجھ رہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت پیش کی. اب یہ عام لوگوں کو دھوکے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، وہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری روایت کون سی کو معلوم ہے، سمجھ رہے نا؟ بہت ساری روایت، بہت ساری کیا صحیح مسلم کی ایک روایت آپ پیش کریں گے. اب جو روایتیں پیش کی ہیں ان کے مقابلے میں جو آپ اور روایتیں پیش کریں گے نا وہ ان سے اور کمزور ہوں گے. ان کی حالت کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی آپ نے، اور یہ کہا کہ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک کہا ہے امام ترمذی نے حسن کہا ہے. اس سلسلے میں میں نے یہ کہا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تساہل مشہور ہے تفسیر و تحریر کے سلسلے میں. یہ میرے دل میں ایک مسئلہ ہے جس کو میں ثابت کروں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک وہ توفۃ العبدی والے نے کہا، یہ بات کہی نا آپ نے، میں یہ ثابت کروں گا دوسروں نے بھی یہ بات کہی ہے امام ترمذی کی سلسلے میں. ٹھیک ہے. اب اصول کی کوئی کتاب ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے مسترک، اس لیے اس سلسلے میں معذور پیش کرنے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے رفع الیدین کی روایت نقل کی انہوں نے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن ابي عمر في حديث وكان لا يرفع بين السجدتين. قال ابو عيسى يعني امام الترمذي رحمۃ اللہ علیہ نے قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة، ایک دوسری سند نقل کیا کہہ رہے وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن حويرث وانس وابي هريره وابي حميد وابي اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمہ. کئی ایک صحابیوں کا نام لیا انہوں نے اور کہا کہ ان سب سے رفع الیدین کی روایتیں مروی ہیں. انہوں نے کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع الیدین کرنے والی جو روایت ہے وہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اہل العلم صحابہ میں سے بعض اسی کے قائل ہیں. ان میں سے ابن عمر ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، اور ابو ہریرہ ہیں، انس ابن عباس، عبداللہ بن زبیر وغیرہ ہے نا. اور تابعین میں سے حسن بصری، عطا، طاووس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر وغیرہ. اور کہہ رہے ہو بھائی یقول عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک بھی اسی کے قائل ہے. والشافعی، شافعی بھی اسی کے قائل ہے. امام احمد بھی اسی کے قائل ہے. اور اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہے. پوری بات پوری سن لی میں نے، بول رہا ہوں. وقال عبداللہ بن مبارک قد ثبت حدیث من يرفع. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان لوگوں کی حدیث ثابت ہے جو رفع الیدین کی روایت کرتے ہیں. ولم يثبت حدیث ابن مسعود، ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کیا. آپ نے 3-4 علماء اور ائمہ محدثین کہہ رہی ہے جو نام دیجیے ان کا ذکر کیا، کہا کہ انہوں نے حدیث کو حسن کہا ہے. ان کے مقابلے میں بہت سارے علماء وہ ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کی تضعیف کی اور تعلیل کی ہے. وہ نام سنا دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے. ٹھیک ہے. ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا خطأ، یہ روایت کیا ہے؟ مبنی پر خطا ہے. اور کیا ہے؟ امام دارقطنی رحمۃ اللہ نے اس کو غیر محفوظ بتلایا. ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا فی الحقیقت اضعف الشیء یعول علیہ. ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ روایت حقیقت میں سب سے زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی علتیں جو اسے باطل قرار دیتی ہیں. امام ابو داؤد السجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا هذا حدیث مختصر من حدیث طویل وليس هو بصحیح على هذا اللفظ. ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے. ولم يرفع يديه الا في اول مرة، لم يرفع يديه الا في اول مرة. ان لفظوں کے ساتھ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت صحیح نہیں ہے. تو اس طرح محدثین 25 نام ہے ہمارے سامنے محدثین کے کم از کم کہ جنہوں نے کہا کہ اس حدیث میں علت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. 4 اور 25 کا مقابلہ ہے یہ ہے نا. یہ بات ہوگی. یہ ترمذی کے حوالے سے یہ باتیں ہوئی آپ کے ساتھ. پہلی روایت کے بارے میں اتنی بات پہلے عرض کی ہے. ٹھیک ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے یہ بھی کہا ہے ولم يثبت حدیث ابن مسعود. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دوسری روایت جو آپ نے پیش کی ہے مسند الحمیدی کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مسند حمیدی ہے ہمارے سامنے. ہمارے یہاں میں نے کہا کہ ہم اس حیثیت سے گفتگو کرتے کہ ہم حدیث کو مانیں گے. ہمارے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس حدیث سے گفتگو کرتے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلیں گے اور ان کی منوائیں گے، ہے نا. تو اس اصول کی بنیاد پر حدیث کو بدل ڈالی لوگوں نے، حدیث کو بدل ڈالی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہاں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا
रुकू से पहले रफ़ुल यदैन किया, रुकू के बाद रफ़ुल यदैन किया, उसी रिवायत को थोड़ा सा लफ्ज़ जोड़ के बदल डाला लोगों ने। मुसनद हमीदी का हवाला दिया, ये मुसनद हमीदी हमारी दुनिया की छपी हुई है ना, ये उसी फोटो कापी है हमारे सामने। देखिए वही रिवायत है, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदथना al-हुमैदी क़ाल हदथना सुफ़यान क़ाल हदथना az-ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी सालिम बिन अब्दुल्लाह अन अबीही क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ़्ततह as-सलाह रफ़अ यदैहि हज़वा मनकिबैहि व इज़ा अरादा अन यरकअ व बाद मा यरफ़अु रअसहु मिन ar-रुकूअ व ला यरफ़अु बैन as-सजदतैन। वला तो फला उसको कर दिया, वला को फला बदल डाला, और जहाँ करने की बात उसको नहीं करने को बदल डाला। मुसनद हमीदी की ये रिवायत सामने सही लफ्ज़ आप पढ़िए जरा, आप देख लीजिए, ये तहरीफ है इसी आपके पास है मुसनद हमीदी साहब लाए हदीस बदल इधर मुसनद अबी उवैना में भी तहरीफ की इसी तरह, ये बदल डाला रिवायत। मुख्तलिफ मकतब से उसकी फोटो कॉपी भी है, वो भी अगर चाहते हैं हम लोग भेज देते हैं इंशाल्लाह। वो जो असल नुस्खा है उसकी फोटो तो हासिल इंशाल्लाह हो हदीस तहरीफ ये सही है, इसकी दलील क्या है? दुनिया में जवाब नुस्खा नहीं ये सही आप मुसनद हमीदी है, पेश ये कीजिए। किताब के अंदर सही लिखी ये है। सही है इसलिए कि सही बुखारी के मुवाफिक है, मुस्लिम के मुवाफिक है, उसके खिलाफ नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये ज़रा वो जो अल्फाज है ना यहाँ, उसमें ज़रा तरकीब पे अल्फाज गौर की कीजिए। बात कर रहा हूँ, अल्फाज की बात कर रहा हूँ। दूसरी किताबों में जो है इस अल्फाज से है, यही लफ्ज़ों इस के किताब साथ में सही बुखारी में यही लफ्ज़ों के साथ है, यहाँ है सही मुस्लिम में इन्हीं लफ्ज़ों के अब साथ है। तारीफ किस में हुआ बोले? ये यहाँ जो रिवायत नकल की गई ना उसमें तहरीफ की है, या हिंदुस्तान में जो नुस्खा तैयार हुआ उसमें तहरीफ हुई। और तहरीफ करने वाले को नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जी उनका पेश करें आप। अभी कामिल वसूख तो नहीं कर सकते, अभी तहकीक के बाद में से वसूख करना पड़ेगा ना। हाँ तो अब देखिए, असल में आपने अपनी रिवायतें पेश की, मैंने भी अपनी बात पेश की है। जी जी अगर बात आगे बढ़ाना चाहते तो आगे चल सकती है हमारी। बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। हाँ, बढ़ाइए। तो ये इसको पहले आप हाँ या नाम में समझ लीजिए इसको। ये तहरीफ है, यहाँ जो अल्फाज है ना सही बुखारी के अल्फाज की बिल्कुल मुताबिक है, सही मुस्लिम के अल्फाज के बिल्कुल मुताबिक है। और आपने जो अल्फाज सुना है फिर से पढ़िए आप, तरकीब पे गौर कीजिए उसमें। मुसनद हमीदी जी वही थोड़ी तहकीक के बाद में से वसूख करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी इसको मौकूफ़ रखिए। तो फैसला कैसे होता है? जी मौकूफ़ रखने वाले, सिर्फ आपकी बात का हम भरोसा कैसे कर लें? तो और क्या आपके पास और बोलिए, और क्या है आपके पास वो बोलिए। तो अभी और रिवायत है ना अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली, जी हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ में है, उसके सिलसिले में आप अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का कौल बयान करेंगे। लम यसबुत मैंने बयान नहीं किया, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। आगे ज़रा मेरे को किताब पकड़ा दो, हदीस निकालिए। बोल के